یہاں پہ بیٹیوں کی اہمیت بھی ہم نے دیکھی، سسرال کی اہمیت بھی ہم نے دیکھی. اب ہم آتے ہیں بہن اور بھائی کے رشتے کی. جب بہنیں بیاہ دی جاتی ہیں تو بعد کے جو کچھ تنازعات ہوتے ہیں پھر بہنوں کو بے گھر کر دیا جاتا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ بڑا ہی پکیزہ رشتہ ہے. دنیا کی ہر شے انسان سے بے وفائی کر سکتی ہے، بہن بھائی کے ساتھ. یہ بہنیں انسان سے بے وفائی نہیں کرتی، جو مرضی ہو جائے، جو مرضی ہو جو جائے، مرضی. بے شک ایسا ہی ہے. آپ نے چھوٹی چھوٹی ویڈیو دیکھی ہوں گی فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، کہ بہن بھائی جا رہے ہیں، ہاں جی، کتا آگے ہاں سے جی، نہیں بھاگتی، ہاں، آگے ہو رہی تھی، پروٹیکشن کرتا ہے. یہ کچھ دن پہلے ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ اسکول میں بھائی اور بہن دونوں پڑھتے ہیں. اب بھائی کو مار پڑنی ہے، پہلے بہن کو پڑھ رہی ہے، دونوں کو سبق نہیں آیا، تو وہ بہن اس سے آگے ہٹ ہی نہیں رہی ہے، وہی آگے ہاتھ کی جائے، مجھے مارے جائیں، بھائی کی باری نہ. اور عجب اس طرح کی مثالیں ہم اپنے قرب و جوار میں ہم دیکھتے رہتے ہیں. یہ بڑا مقدس اور بڑا پکیزہ اور محبت والا رشتہ ہے. لیکن اس رشتے کو خراب، سب سے بنیادی وجہ پتہ کیا تھی اس رشتے کو خراب ہونے کی؟ وراثت کے لین دین. بچپن سے ہمارا پیار چل رہا ہے، جوان ہوگی تب ہی ہمارا پیار وہی ہے. جیسے بہنے کی باری آئی، کچھ دینے کی باری آئی، جیب سے کچھ نکلنے کی باری آئی، تو عجب تانے سننے کو ملتے ہیں. انا شروع ہوگی، نفرت شروع ہوگی، خود کے پیسے لگنے لگے. اب پہلے تو ابا کے مال سے پل رہی تھی نا، ابا کما رہا تھا، بیٹیاں کھا رہی تھی. ابا جیسے ضعیف ہوا، ان کی بہانی کی عمر آ گئی، بھائیوں پہ بوجھ پڑا، تو بھائیوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، تانے دینے شروع کر دیے. اور وراثت جب تقسیم کی آئی تو تب تو ہم نے جنازہ نکال دی اس رشتے کا. ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس نے کہا اللہ کے رسول میں بیوہ ہوں، میرا خامند فوت ہو گیا، میری بیٹیاں ہیں، تو جو چچا ہیں میری بیٹیوں کے خامند کے بھائی، انہوں نے ساری وراثت پہ قبضہ کر لی. اور عرب کا ماننا یہ تھا کہ وراثت اس آدمی کے جو نیزہ پھینکتا ہے، عورت کی کیا وراثت. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گیا. حضور فرماتے ہیں اللہ کا حکم آتا ہے تو میں تجھے بتاتا ہوں. تو پھر وہی جو مشہور رکوع ہے وراثت، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ پورا رکوع نازل ہوا. آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے شریعت میں، قرآن میں مردوں کا وراثت میں کوئی حصہ مقرر نہیں تھا. عورت کی وجہ سے، عورت کا حق بیان کرنے کے لیے مردوں کا حصہ بیان کیا گیا. اور ستم ظریفی یہ ہوئی کہ جس عورت کی وجہ سے ہمیں وراثت میں حصہ ملا، ہم نے انہی کو محروم کر دیا. لیکن اس سے پہلے مردوں کا حصہ کوئی متعین نہیں تھا شریعت میں وراثت. اس عورت نے اپنا مسئلہ بیان کیا، اس کے حقوق بیان کرنے کے لیے اللہ نے مردوں کو پھر حکم اور ڈیوائیڈ کر کے ڈیوائیڈ کیا. لیکن ہم نے اسی عورت کو وراثت سے محروم کر دی. ستم ظریفی یہ ہوئی. اچھا، یہاں پہ ایک چیز اور بھی آتی ہے کہ ہم نے پھر وہ ہندوانہ جو رسمیں ہیں دور جاہلیت والی، کہ جہیز جو ہے یہاں پہ، کیونکہ ان چیز کو ڈسکس کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ جہیز دے کے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ وراثت کا حصہ. نہیں، اس کو اس کے ساتھ بڑا کمپیریزن کیا جاتا ہے. جہیز پہ خرچہ تو ہوتا ہے، ہاں جی، 10 15 20 لاکھ لگ جاتا ہے اس کا خرچہ، لیکن یہ وراثت نہیں ہے. وراثت نہیں کنسیڈر ہوگی. وراثت ہمیشہ وہی ہوتی ہے جب باپ مرے گا، اس کے بعد جو چیز ہے نا، اسے وراثت کہا جاتا ہے، یہ ورثہ کہا جاتا ہے. زندگی میں باپ جو کچھ دے رہا نا، وہ بیٹی اور بیٹے کے درمیان برابر تقسیم کرے گا. کیونکہ ایک بندے نے آ کر کہا اللہ کے رسول میں نے اپنے بیٹے کو ایک باغ دیا ہے، آپ اس پہ گواہ بن جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی کو بھی دیا ہے، یہ باقی اولاد کو بھی دیا ہے. کہتے نہیں. حضور نے کہا اس ظلم پر میں گواہ نہیں بن سکتا. اگر زندگی میں آپ کچھ تقسیم کر رہے ہیں وہ برابر تقسیم کرنا پڑے گا بیٹی اور بیٹے میں. وراثت ہوتی مرنے کی بات ہے، جو اپنے زندگی میں دیے وہ تحفہ ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں تو پھر بیٹے پہ جو زیادہ خرچہ آیا ہوا ہے، اس نے ہر سال موٹر سائیکل نہیں لی ہے، اس نے ہر سال آئی فون چینج کیا ہے، تو پھر اس پہ زیادہ خرچہ نہیں آ گیا. تو جہیز 8-10 لاکھ دیکھ ہم سمجھتے ہیں وراثت ختم ہو گئی. ایسا نہیں، یہ غلط ہے. کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں بیٹی کو گمراہ کروا دیا، تیری وراثت ختم ہوگی. نہیں، ظلم ہے یہ. اصل میں آپ اس عورت کا، بہن کا حق نہیں مار رہے، اس کی اولاد کا حق مار رہے ہیں. بہن نے تو زندگی آلموسٹ 40 سال گزار لی ہوتی اس وقت، 50 سال. وہ زندگی کے آخری زندگی کے حصے میں چل رہی ہوتی. اصل آپ بہن کی اولاد کی خوشیاں چھین رہے ہوتے ہیں. ہمارے یہ سندھ کے علاقوں میں بات آپ کے علم میں ہوگی، کچھ عرصہ پہلے یہ بات تھی کہ انہوں نے قرآن کے ساتھ اس لیے نکاح کر دیے بہن کا کہ وراثت باہر نہیں جائے گی خاندان سے. ایک آدمی نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اپنی بیٹی کا نکاح اپنے چچا کے بیٹے تھے اس لیے کر دیا کیونکہ جو کاروبار ان کا سانجا تھا وہ تقسیم نہ ہو جائے. بیٹی ساتھ ہو جائے گی تو کاروبار ویسا چلتا رہے گا. اس کو وہ آدمی پسند نہیں تھا، نکاح کر دیا باپ نے. وہ عورت پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی. حضور نے دونوں کو کٹہرے میں کھڑا کر لیا. حضور نے اس نکاح کو ختم کر دیا کہ بیٹے کی مرضی نہیں ہے شامل. ہاں جی، باپ نے وراثت روکنے کے لیے، وراثت نہ کہیں، یا اس کاروبار کو اکٹھا رکھنے کے لیے بیٹی کو بیاہ دیا اپنی مرضی کے مطابق.
پیغمبر نے وہ نکاح ختم کر دیا. کیا بات ہے. ہم بھی یہ ظلم کر رہے ہیں کہ کچھ خاندانوں میں رشتے اس لیے خاندانوں میں کرتے ہیں کہ وراثت باہر نہیں جائے گی, پراپرٹی باہر نہیں جائے گی, خاندان میں رہے. ظلم اکارڈنگ ٹو اسلام ہم کچھ بھی نہیں کرتے. اچھا ایک چیز اور یہاں پہ میرے ذہن میں آتی ہے کہ یہاں پر جو بہنیں ہیں وہ اپنا حق جو ہے معاف بھی تو کر دیتی ہیں نا. نہیں, یہ معاف نہیں کرتی. ہاں, اس کے پیچھے ایک بڑا گندا جملہ ہے جو معاشرے میں موجود ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ وہ بہنیں حق معاف کر دی, ایسا نہیں ہوتا. وہ بھائی بہنوں سے پتہ کیا کہتے ہیں, یا تو اپنا حق معاف کر دے یا پیو دا بوا چھڑ دے. ہائے 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 ہائے. تو بہنیں بڑی غیرت والی ہوتی ہیں, بڑی حیا والی ہوتی ہیں, بڑی محبت والی ہوتی ہیں, بڑی محبت والی. رشتے کو ختم نہیں کرتی, وہ اس رشتے کو ختم نہیں کرتی. وہ اس گھر کے آنگن کو کیسے بلاتے ہیں کہ جس گھر کے آنگن میں باپ کی انگلی پکڑ کر انہیں چلنا سیکھا تھا, ماں کی یادیں, باپ کی یادیں, لڑکپن کی یادیں, بھائیوں کے ساتھ وٹکیلیوں کا زمانہ, وہ ایک ایک اینٹ سے محبت, وہ گھر کا ایک ایک ذرے سے واقف ہونا, کیسے چھوڑ دیں اس کو. بھائی یہ بد زبان ہی جملہ بولتے ہیں, یہ یا تو پیو دا بوا چھڑ دے یا اپنا حق چھوڑ دے. اپنے باپ کا بوا نہیں چھوڑتی, حق چھوڑ دیتی ہے. یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے. ظلم ہے, یہ جھوٹ ہے, بکواس کرتے ہیں یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بہنوں نے حق معاف کر. کون پیسے معاف کرتا ہے؟ چلو وہ معاف کر دے گی, جو اس کی اولاد وہ معاف کرنے دے گی؟ کبھی بھی نہیں. وہ کہے گی ماں ہماری زندگی بن رہی ہے, اتنے پیسے آ رہے ہیں. اور شاید اماں پھر بھی اس رشتے کی حیا کے لیے ان کو روکے گی, اپنی اولاد کو. ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہنیں بیاہ دی ہیں, بھائی گھر میں موجود ہے, وراثت ہے, زمین ہے, چپ کر کے بیچ دی, چپ کر کے بیچی, اپنی پراپرٹی بنا لی, اپنا کچھ بنا لی, بہنوں کو پتہ ہی نہیں. اور یہ بہت بڑا گناہ ہے. پتہ ہی نہیں ہوتا, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھائی نے یہ کر لیا. وہ کبھی کبھار جب جاتی ہیں تو دیکھتے ہیں چھوٹے بھرا کوئی آئی فون ہے, گھر سے پتھر بھی لگ گیا ہے, گڈی بھی لے لی. یہ کتوں آئی؟ ہاں جی. انہیں پھر بھی نہیں دسیا. کوئی نہ نکا بال بھانجا یا کوئی اور ہے, بھائی کا بیٹا بھتیجا جو, اس نے نکال دی بات, کیونکہ بچوں کے دل میں تو بات نہیں رہتی. ہاں جی. انہوں نے نکالی تو پتہ لگا کہ وہ ابے دی زمین سے 10 کلو بیچ کے یشیں کر رہے ہیں. تو بہنوں کو بہت بڑا ظلم ہے, بہت بڑا. یہ شریعت نے حق مقرر کیا ہے. جتنی مرضی نمازیں پڑھ لے, حج کر لے, عمرے کر لے, جو مرضی کر لے, قیامت کے دن بہنوں اور بیٹیوں کا ہاتھ ہوگا اور اس باپ کا گریبان ہوگا, اور دنیا کی کوئی طاقت اس گریبان کو چھڑا نہیں سکتی, کوئی طاقت. اور اس آدمی کی سفارش شفاعت پیغمبر بھی نہیں کریں گے, کبھی نہیں کریں گے. وہ گلا نہیں چھوٹنے والا, وہ گریبان نہیں چھوٹے گا کسی صورت میں. تو لوگوں کو چاہیے کہ آج سے اس کا دیکھیں, کیونکہ ہمارے تصور ہی نہیں پایا جاتا کہ وراثت تقسیم کرنی ہے. ہاں جی. وہ سب بیٹے لے جاتے ہیں, بھائی لے جاتے ہیں. اس پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا وعیدیں, جس طرح آپ نے یہ وعید سنائی ہے, دل جو ہے نا وہ سن کے کہ ایسا ہی ایسا. اصل ہمارے ہاں یہ ہر کئی 20 جمعے اس موضوع پہ ہونے چاہیے تاکہ لوگوں کو آگاہی آئے, چاہیے, ڈر پیدا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کا. ہمیں معلوم نہیں پڑتا, اس لیے نا لوگ عمل نہیں کرتے. ہاں جی. کیونکہ ایک دفعہ نبی کریم 2 قبرستان سے گزر رہے تھے نا, تو 2 قبروں پر عذاب ہو رہا تھا. تو ایک قبر کے بارے میں بتایا کہ اس پر عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ اپنے جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. اگر اللہ تعالیٰ اس چیز سے پکڑ سکتا ہے نا, وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو چیز ہی بہت بڑی ہے. مطلب وہ اس نے احتیاط نہیں کی تو یہاں تم حق مار رہے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے کسی دوسرے آدمی کی زمین پر ایک بلش قبضہ کر لی, ایک گیٹ, ہاں جی, کتنی زمین ہے, 1 فٹ بھی نہیں بنتی, آدھا فٹ ہے, آدھا فٹ 6 انچ بن رہی. وہ قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈال کر اس کو لایا جائے گا. اب کتنا وزن ہے 7 زمینوں کا, اللہ اکبر, اس کو کیسے کھینچے گا. تو یہاں تو ہم نے پورے جو ایکڑ اس کے حصے میں آتے ہیں وہ سارے ضبط کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کھا رہے ہیں, اور کبھی پرواہ نہیں کی. وہی تو ایسے سمجھتے ہیں جیسے ایک بندے کے ناک میں مکھی بیٹھی ہے, اس کو اڑا دیا. اس کو بھی اڑانے میں کچھ دقت لگی ہے, لیکن سارا مال ہڑپ کر کے بہنوں کا محسوس ہی نہیں ہوا کبھی. یہ ہم اس لیے حضور نے فرمایا کہ جو منافق ہے وہ گناہ کو ایسے سمجھتا ہے کہ جیسے اس نے مکھی کو اڑا دیا. یہ سارے منافق بھی چل رہے ہیں. اور مومن جب گناہ کرتا ہے تو ایسے محسوس کرتا ہے جس کے اس کے اوپر پہاڑ ہے, اس کے اوپر گر جائے گا. وہ اس کیفیت میں ہوتا ہے جب وہ گناہ کرتا ہے. تو ہم تو اس صف میں کھڑے ہیں, پھر حق بھی کھا رہے ہیں, اور کبھی ہمیں خیال بھی نہ, چلو معافی مانگ لیں, چل نہیں دیا, کھا لیا, آخری عمر میں پہنچ گئے ہیں, سر اور داڑھی میں سفیدی آ گئی ہے, اب بہنوں سے معافی مانگ لیں, اب ان کا حق انہیں دے دیں. چلے مان لی حق دینے کے لیے پیسے نہیں ہے, کھا لیا, ختم ہو گیا, معافی تو مانگ لینا. وہ معافی مانگنے بھی نہیں جاتا کوئی, اس میں ایگو ہرٹ ہو رہی ہے. ہاں جی, انا آ رہی ہے. ایسا نہیں کریں, ایسا ہی لوگوں سے التماس ہے بڑی محبت سے, جو لوگ سنیں گے ہمیں
کہ بہنوں کے جو حق ہے وراثت میں وہ دے، تو اس کا حق بھی اللہ نے آدھا رکھا ہوا ہے. ہاں جی، حق بھی آدھا ہے، 2 حق بیٹے کے 1 حق بیٹی کے، دے ان کو. دینا چاہیے. اس طرح ایک اور حدیث بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی نے کسی کی جگہ پر درخت اگانے سے بھی منع فرمایا ہے. منع کیا ہے، اجازت نہیں ہے. اجازت نہیں ہے. دیکھیں اگر یہ چیز ہے. اچھا یہاں پر ہم ایک اور بہن اور بھائی کی جو آپس کی بانڈنگ ہے ان کی طرف آتے ہیں کہ ان کی جو بانڈنگ ہے اس کی کیا ویلیو ہے؟ بہت زیادہ ویلیو ہے، اور ان جو ویلیو ان کے اس رشتے کی اور محبت کی، بڑا کمال کا رشتہ، اور ان کا رشتے میں محبت بڑی مضبوط کی ہونی چاہیے. ہمارے یہاں کھوکھلے رشتے ہیں، خون سفید ہیں لوگوں کے، حالانکہ بہن بھائی ہیں لیکن پھر بھی وہ اس لیول کا رشتہ ہی نہیں ہے. ہم اپنی بہنوں سے ہر بات شیئر نہیں کر پاتے. کیوں؟ ہمیں بے اعتمادی ہے، کہیں راز افشان ہو جائے، بتا نہ دے کسی کو. کتنی بڑی بدگمانی بھائی. کبھی ان کو اپنی محبت میں لے کے تو بات کریں نا. ہم کتنے دن ہو گئے ہم ان کے پاس نہیں بیٹھے، مہینے گزر گئے، کبھی ان سے پوچھا ان کی ضرورت کیا ہے؟ کبھی پوچھے نہیں. بھائی ان کو 10 کی چھلی لے کے دیں 10 روپے کی، اس سے خوش ہو جاتی ہیں. 4 دن ان کے چہرے سے خوشی نہیں جاتی. سبحان اللہ. وہ اس قدر محبت کرنے والی ہے. واقعہ بیان کرتے ہیں اس محبت کے لیول کا، آپ حیران رہ جائیں گے. صحابی ہیں انس ابن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بہن ہے ربیہ بنت نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہن بھائی ہیں. تو ان کی بہن کی نا کسی قبیلے والی عورت سے لڑائی ہوئی، تو لڑائی کے دوران دوسرے قبیلے کی عورت کا دان ٹوٹ گیا. وہ مقدمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آ گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا کہ دانت کے بدلے میں دانت توڑا جائے گا. جب حضور نے یہ کہا تو انس ابن نضر کی بہن نے دانت توڑا تھا، تو محبت وہ شدت پکڑ گئی. کہتا اللہ کے رسول واللہ لا تکسر سنیۃ ربیہ، اللہ کی قسم میری بہن کا دانت نہیں توڑا جائے گا. پیغمبر نے فیصلہ کیا ہے، لوگوں نے کہا پیغمبر نے فیصلہ کر دیا کہ دانت کے بدلے دانت توڑا جائے گا، تو پیغمبر کی عدالت میں تو قسم اٹھا رہا ہے کہ دانت نہیں توڑا جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت سے کہا یا انس کتاب اللہ القصاص، اللہ کی کتاب میں قصاص ہے، دانت کے بدلے دانت، آنکھ کے بدلے آنکھ، توڑا جائے گا دانت. تو اللہ کی قسم، اللہ کے رسول میری بہن کا دانت کون توڑے گا؟ میں دیکھتا ہوں کون توڑتا میری بہن کا دانت. حالانکہ حد ادب پیغمبر کی مجلس نا، لسانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے، لیکن وہ ایک شدت تھی محبت. ہاں جی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس محبت کو سمیرے تھے. لیکن عدالت محبت پہ ضرور چلتی ہے. عدالت میں فیصلہ تو دانت کے بدلے دانت ہوگا. اسی دوران جب فیصلہ پیغمبر کر رہے تھے، وہ قبیلے والے آ گئے جن کا دانت توڑا گیا تھا. انہوں نے کہا آخر کا اللہ کے رسول ہم بدلہ نہیں لینا چاہتے، ہم معاف کر دیتے، ہم قصاص نہیں چاہتے. جب انہوں نے یہ کہا نا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا دیا. حضور نے فرمایا میری امت میں سے لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے اللہ سے پیار کرنے والے ہیں، اگر وہ اللہ کا نام لے کر اللہ پہ قسم ڈال دیں، اللہ ان کی قسم پوری کر دیتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور نے فرمایا لوگوں میں سے اللہ سے پیار کرنے والے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کا نام لے کر اللہ پہ قسم ڈال دیں، اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے. اللہ میرا کیسا پیار ہے. سبحان اللہ. کہ اللہ کے رسول فیصلہ کر رہے ہیں، تو اللہ نے بھی آسمان پہ اس محبت کی شدت کو دیکھا اور ان لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا جاؤ معاف کرتا ہوں. نہیں تو پیغمبر کی عدالت میں دانت توڑا جائے گا، اور انس کیسے دیکھے گا کہ اس کی بہن کا دانت توڑا جائے گا؟ اس قدر شدت محبت. سبحان اللہ. دفاع دیکھے کیسے، حالانکہ اس کو پتہ غلطی کی ہے، پتہ غلطی کی ہے، اور اس عدالت میں انصاف ہو رہا ہے جہاں پر نا انصافی کی گنجائش ہی نہیں ہے. ہماری بہنوں سے بھی غلطی ہوتی ہے، ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے؟ تو یہ دکھتا نہیں ہے، عقل نہیں ہے تنو، تو ساری میری پگڑی خراب کرتی، ساری عزت فنا کرتی. تو صرف جملے بولتے، غلطی انسان سے ہوتی ہے. یہ آپ کی محبت کدھر ہے؟ اس کو سمجھائیں پیار سے، انسان سے غلطی ہوتی ہے. ہمارا رویہ بہت برا ہے. اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں اس واقعے کو. اس کا ایک پس منظر اور بھی ہے. جنگ احد میں نا مسلمانوں کے 70 افراد شہید کیے گئے. اس میں یہ مشہور ہے بات کہ اصحاب کا مسلح کیا گیا. مسلح کہتے ہیں کہ جسم کے اعضاء کاٹ دیے گئے، پیٹ چاک کر دیا گیا، کان کر دیے گئے، ناک کر دی، آنکھیں نکال دی، کلیجہ نکال دیے گئے، انگلیوں کے پورے علیحدہ علیحدہ کر دیے گئے. یہ انس ابن نضر بھی جنگ احد میں ان کا بھی مسلح کر دیا گیا. اب وہ مسلح وہاں پہ میتوں تو نہیں تھی، وہاں پہ گوشت کی ڈھیریاں پڑی تھی، لوتھڑے پڑے تھے گوشت کے. اب نہیں معلوم کا کس کا جسم، کس کا حصہ جسم کا کس کے ساتھ نتھی کر دیا گیا، نہیں معلوم. اب انس ابن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے والے اقربا رشتہ دار آ رہے ہیں، پہچان رہے کہ ہمارا انس کدھر ہے. نہیں مل رہے، وقت گزر گیا، مل نہیں رہا. عورتوں کو اس لیے نہیں دکھایا جا رہا تھا کہ ان کے کہیں ان کے دل ہوتے ہیں نرم،
تو کہیں دیکھ کر بھائیوں کی میتیں، بیٹوں کی، خامندوں کی، کہیں ان کے کلیجے منہ کو نہ جائے. کوئی نہ تلاش کر پایا انس کی میت کون سی ہے. ربیع آئی رضی اللہ تعالیٰ، کہتے سائڈ پہ تم تلاش نہیں کر، میں بہن اس کی، میں تلاش کروں. دیکھنے لگ گئی. دیکھتے دیکھتے پہنچی ایک جگہ پہ، رکی جا کے. جسم کے ایک اعضاء نہیں، اعضاء کا ایک حصہ ہاتھ، اور ہاتھ کا ایک حصہ انگلی، اور انگلی کا ایک پورا پڑا ہوا تھا. وہ اٹھا کے کہا یہ میری میت، میرے بھائی کی میت. اللہ اکبر، سبحان اللہ. کس قدر محبت ہے. اگر کوئی اقربا پہچان نہیں پایا، ایک پورے سے پہچاننا یہ میرے بھائی کا حصہ جسم کا. کتنی لگن ہے یار. کتنی محبت. ہم نہیں پہچان پائیں گے، نہیں یا ہم تھوڑا سا گیٹ اپ چینج کر کے ہم نہیں پہچان پاتے. بہنیں گیٹ اپ چینج کر کے ہم نہیں پہچان. یہ روح سے محبت. روح سے محبت ہے. پتہ چلے خوشبو آنی چاہیے. وہ گلی میں آ جائے تو خوشبو آنی چاہیے کہ وہ آ گئی ہیں. ہاں جی. اصل میں جب رشتوں میں وفا نہیں رہی تو وہ خوشبو کہاں سے آئے گی؟ وہ محبت، وہ چاشنی کہاں سے آئے گی؟ نہیں آئے گی. کیا یہ خوبصورت رشتہ ہے، اور کتنی شدت ہے محبت کی کہ پیغمبر کی عدالت میں قسم اٹھا دی کہ میں دیکھتا ہوں کون میری بہن کا دان توڑتا ہے. اللہ میرے اللہ، ہمیں بھی رشتوں کی اس انداز میں نبھانا چاہیے. کیا بھائی کے لیے اپنی بہنوں کی دیکھ بھال جو ہے وہ ضروری ہے؟ فرض ہے. ضروری کیوں؟ فرض ہے، لازمی ہے. اور بھائی یہ نہ سمجھے کہ یہ بہنیں ہم پر بوجھ ہیں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں ایک صحابی ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے ساتھ بڑا پیار تھا. پیار کی ایک مثال دے دوں کہ ایک جنگ میں واپسی پر یہ پیچھے پیچھے آ رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جابر کیا ہوگا، میری سواری یہ مطلب کہ چلنے کے قابل نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چل تو میرا اونٹ میرے سے خرید لے. تو وہ اونٹ اس کو دے دیا، اور مدینہ کی قیمت بھی اس کو دے دی. لیکن اس انداز میں اس آدمی کے ساتھ محبتی صحابی کے ساتھ. تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے. ان کا باپ جنگ احد میں جانے لگے. کہتے جابر سن میری بات، میں جنگ احد میں جا رہا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ میں شہید ہو جاؤں گا، اللہ مجھے شہادت کا رتبہ دے گا. اے جابر، تیری ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، تیری 9 بہنیں ہیں، ان کا خیال کرنا میرے مرنے کے بعد. وقت گزرا، جنگ احد کا میدان سجا دیا گیا. تو جابر بن عبداللہ کے جو والد عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جنگ احد میں شہید کر دیے گئے. جب شہید کر دیے گئے تو فرماتے ہیں کہ میرے باپ کے چہرے پہ زخم آیا تو والد صاحب نے اپنے ماتھے پر، پیشانی پر ہاتھ رکھ لیا. جب ہم میتوں کو دیکھا تو وہ ہاتھ پیشانی پر ہے، تو ہم نے اس ہاتھ کو دور کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہاتھ دور نہ ہوا، وہ جم گیا. ویسے ہم نے دفن کر دیا. 40 سال کے بعد فرماتے ہیں ہمیں خیال آیا کیوں نہ ان کی قبر کو منتقل کرتے. کہتے ہم نے اپنے باپ کی قبر کو کھولا، میت مبارک کو نکالا، وہ ہاتھ آج بھی وہاں پر ہے، اور ہم نے ہاتھ کو جدا کیا اور خون کا فوارہ نکل پڑا کہ آج دفن کیا. جیسے جو قرآن کہتا ہے نا کہ تم تصور نہیں کر سکتے جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں وہ زندہ ہے اور تم اس کو تصور نہیں کر. بے شک بے شک. تو جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے منتقل کر کے دفن کر دیا. کہتے ہیں پھر میں نے شادی کی تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میرے جسم پہ کچھ رنگ لگا ہوا تھا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تو نے شادی کر لی جابر؟ کہتا ہاں جی اللہ کے رسول. بکرن او سیبن، کنواری سے کی یا کسی بیوہ عورت سے شادی کی؟ کہ اللہ کے رسول بیوہ سے کی. کیوں؟ بڑی عمر سے شادی کیوں کی؟ بڑی عمر عورت سے. کہتا اللہ کے رسول میں نے، میرے باپ نے مجھے یہ نصیحت وصیت کی تھی کہ تیری 9 بہنیں کا خیال کرنا. بڑی عورت سے اس لیے شادی کی ہے کہ وہ آئے گی میری بہنوں کو سنبھالے گی. اگر ہم عمر لڑکی لے آؤں وہ سیم عمر کی ہو جائیں گی تو وہ ان کا کیسے خیال کریں گے؟ اپنی جوانی کے سب سے سنہری اور خوبصورت دن اپنی بہنوں کے لیے قربان کر دیا. اس سے بڑی قربانی ہو سکتی؟ ہم تو دیکھ بھال میں بہنوں کو پیسے لگا سکتے ہیں نا، تو جوانی کے سنہری دنوں کے سامنے پیسوں کی کوئی اہمیت ہے؟ تو اس جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہنوں کے لیے ایک بڑی عورت سے، بڑی عورت ہے بھی بیوہ، ہو سکتا ہے اس کی اولاد بھی ہو، تو اپنی سے بڑی عمر کی عورت سے شادی کی ہے جو اپنی جوانی کا ایک رنگ تھا. ہم میں سے کوئی آدمی ایسی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہو، کوئی بھی نہیں ہوگا، جو مرضی ہو جائے. اس آدمی نے قربانی دی. یہ سارے واقعات ہمارے لیے یہ مثالیں ہیں کہ کوئی یہ عجوبہ نہیں ہے کہ یہ عمل کرنا ہی ممکن نہیں ہے. یہ وہ آدمی تھے، انسان تھے جنہوں نے یہ سارا قربانی دی، یہ سارے عمل کر کے دکھائے ہیں. اسلام سے ثابت ہے. اسلام سے ثابت ہے. اچھا آخر میں بس ایک سوال کہ اگر بہنوں سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو تب بھائیوں کا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ اگر بہنوں سے غلطی ہو جائے تو انسان کا رویہ ان کے ساتھ بہت اچھا ہونا چاہیے. یہ جو انس ابن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم نے بات کی ہے
تو اسی تنازع میں ان کے دانت توڑ دیے تھے تو دفاع کیا. اگر اس کی آپ مثال لے لیں سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کی، جس میں ان پہ تہمت لگی تھی. یہاں پہ بیوی آ جائے گی لیکن وہ بھی بہن ہے کسی کی. سیدنا عائشہ فرماتی ہے کہ میرے پہ تہمت لگ گئی، اور تہمت لگے کو نا وہ 15 سے 20 دن گزر گئے تھے، تو مجھے نہیں علم تھا کہ مجھ پہ تہمت لگی ہوئی ہے. پیغمبر کی بیوی پہ تہمت لگی ہے اور اس عورت کو معلوم نہیں کہ میرے پہ تہمت لگی، اور اس بات کو 10 سے 15 دن گزرنے والے ہیں. امیجن کر سکتے ہیں پیغمبر کا حوصلہ اور حضور کا رویہ تہمت لگنے کے بعد. وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں میری طبیعت، میں جب وہ واقعہ ہوا سارا واقف جسے کہتے ہیں، وہ جب قافلے سے واپس آئی تھی تو میں بیمار ہو گئی، میں گھر میں پڑی رہی. جب میں باہر کی 10-15 دن کے بعد مجھے باہر کسی عورت نے بتایا عائشہ تیرے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں لوگ، مجھے علم ہی نہیں تھا. میں گھر آ کے رونے لگی. پیغمبر نے تھپڑ مارا، برا بلا کہا، کوئی الزام لگائے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تحقیق کر رہے ہیں لوگوں سے، عدالت لگی ہے، حضرت علی سے گواہی لے رہے ہیں، حضرت عمر سے پوچھ رہے ہیں، لوگوں سے پوچھ رہے ہیں، کیونکہ اس میں کچھ اصحاب بھی اس تہمت میں شامل تھے. تو ایک پروپیگنڈا تھا. پھر پورا رکوع اللہ نے ان کی شان میں نازل کیا، ان کی برات میں نازل کیا گیا. تو ہمارے یہاں بہو ہے، بہنیں ہیں، کوئی آپ کو ایک اسکرین شاٹ دکھا دیتا ہے بہنوں کا، کیا رویہ ہوتا ہے. کوئی ایک تہمت لگ جاتی ہے، کیا رویہ ہوتا ہے. اس سے بھی پوچھا کبھی، بغیر تحقیق کے وہ بغیر تحقیق مار دیا جاتا ہے، سولی دے دیا جاتا ہے. ہمارے معاشرے میں غیرت کے نام پہ ہزاروں عورتیں دفن کی گئی، ماری گئی. ایسا نہ کریں. اگر ان سے کوئی غلطی ہوگی ہے تو پوچھیں. بات کا تناظر ہی بسا اوقات کچھ اور ہوتا ہے، بات کا پس منظر ہی کچھ اور ہوتا ہے. انسان سنتا اور کیا کچھ کہہ دیتا ہے. اس لیے 2 رشتوں جن کا تذکرہ آج ہم نے کیا ہے، یہ بڑے مبارک اور بڑے ہی مقدس رشتے ہیں. ان کی تقدیس کو پامال نہ کریں. سسرالی رشتے دار بڑی اہمیت کے حامل ہیں. بہنوں کے رشتے بڑے مضبوط اور بڑے خوبصورت رشتے ہیں. ان کو انسان جوڑے، اور انسان جب جوڑے گا تو دنیا خوبصورت ہو جائے گی. ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کرتے ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بہنوں کے رشتے کیا ایک تقدس کا ایک واقعہ قرآن نے بیان کیا، وہ تو اینڈ ہے. سبحان اللہ. کہ فرعون نے یہ سنا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو میری سلطنت ختم کر دے گا، بیٹوں کو قتل کر رہا ہے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ موسیٰ کو ایک تابوت میں بند کرے اور اس کو بہا دے. اب ماں ہے، کیسے بہائے گی؟ تو اللہ فرماتے ہیں قریب تھا کہ موسیٰ کی ماں کا دل پھٹ پڑتا، لیکن لولا اربتنا علی قلبک، ہم نے اس کے سینے اور دل کو رسیوں سے باندھ دیا. پھر اس نے حوصلہ کیا، اس کو سمندر کی لہروں کے سپرد کر دیا. امیجن کر سکتے کتنا حوصلہ ہوگا. ماں کا تو حوصلہ آ گیا. جو اس تابوت کے ساتھ سمندر کی لہروں کے ساتھ چل رہی تھی، پتا کون تھی؟ موسیٰ کی بہن. اس کے کلیجے کو سکون یہ ہے کہ بھائی سمندر میں جا رہا ہوں، میں گھر بیٹھی رہوں. قرآن نے یہ بیان کیا ہے، اور وہ ساتھ ساتھ جا رہی ہے. وقالت لاختہ قصیہ فبصرت عن جنب، وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہے اس تابوت کے ساتھ. جب فرعون کے دربار میں پہنچا موسیٰ علیہ السلام تو اب مسئلہ یہ تھا کہ اس کو دودھ کون پلائے. اب عورتوں کا دودھ ہی نہیں پی رہا. وہ وہاں پہنچ گئی اور کہا میں بتاؤں یہ کس عورت کا دودھ پیے گا. ہے ایک عورت جس کا یہ دودھ پیے گا. جب تک اپنے بھائی کو اس فرعون کے دربار میں ہی اپنی ماں کی گود میں لا کر نہیں ڈال دیا، بہن کے کلیجے کو ٹھنڈ نہیں پڑی. اللہ سبحان اللہ. ماں کو تو سکون آ گئے گھر میں، بہن ساتھ چلتی کی جب تک دوبارہ بھائی کو واپس نہ لے آئے ماں کی گود میں، سکون سے نہیں بیٹھے. اس قدر مبارک رشتے. حالانکہ اس واقعے کا قرآن نے بیان کیا ہے، قرآن نے ہمیں بیان کیا ہے. قرآن سب سے اعلیٰ درجے کی کتاب ہے اور یہ واقعہ بیان کر رہی ہے. حالانکہ قرآن نصیحت کے لیے، قرآن اصول کی کتاب ہے، قرآن شریعت کی کتاب ہے، قوانین کی کتاب ہے. اس میں بہن بھائی کے یہ تعلق کہاں بیان کیے جا رہے ہیں؟ بھائی ہمیں سکھائے جا رہے ہیں. مطلب کہ عدالت میں قوانین ہوتے ہیں، اس میں یہ بہن بھائی کے رشتے کہاں سے آگے؟ بھائی یہ حصے ہیں زندگی کے، اور اس کے تقدس کو بلند کیا شریعت نے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان رشتوں کے تقدس کو کبھی بھی پامال نہ کریں، ان کا حیا کریں، ان کی جو بھی ضروریات ہیں وہ پورا کریں. اللہ کے حضور دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین.